آج طبیعت بہت بوجھل ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، نہ مسکرانے کو جی چاہتا ہے، نہ کسی سے بات چیت کرنے کو۔ ایک خوف مجھے چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لینے کی بار بار کوشش کر رہا ہے۔ میں ہمت ہارتا جا رہا ہوں، یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا وجود دھیرے دھیرے منتشر ہو رہا ہے، آنکھیں بے نور ہو رہی ہوں اور چہرے کی سرخ رنگت زردی مائل ہو رہی ہے۔ کھڑکیاں، دروازے سب بند ہیں، کمرہ سگریٹوں کے دھوئیں سے بھرا ہوا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دھوئیں کی طرح میرا وجود بھی بکھر رہا ہے۔ وہ مجھے پکڑ لے گا، مجھے دبوچ لے گا، میرا گلا دبا دے گا، سانسوں سے میرے وجود کو خالی کر دے گا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس ہے، بزرگ سا آدمی ہے، سفید رنگ، ٹھیکے نقوش ہیں، لیکن آنکھوں میں عجیب سی کشش ہے۔ میں اس کی آنکھوں کا سامنا کرنے سے گھبرا رہا ہوں۔ اس نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے اور شاید اس وقت تک میرے گھر میں ہی رہے جب تک میرے جسم میں سانسیں دوڑ رہی ہیں۔ اسے میرے وجود کی نہیں، روح کی ضرورت ہے۔ میں جینا چاہتا ہوں، کوئی اس سے کہے وہ میرے گھر سے چلا جائے، مجھے زندگی بخش دے۔ جس مقصد کے تحت وہ آیا ہے وہ پورا ہوگا تو جائے گا۔ اس کا تصور آتے ہی میں چیخا، اندھیرا کمرہ میری چیخ سے گونجا۔ مجھے اپنی چیخ بہت بھیانک لگی کیونکہ کئی بار میری ہی آواز مجھے خوف زدہ کرتی رہی۔ میں بے بسی کے عالم میں پڑا، بستر پر تڑپنے لگا۔ خوف اور ڈر سے میرا تمام وجود پسینے میں بھیگنے لگا۔ مضبوط ہاتھ ہلکے سے سگریٹ کا بوجھ اٹھانے سے عاجز ہیں۔ میں بالکل نڈھال ہو گیا، سفید کپڑوں میں ملبوس۔ وہ مجھے انسان دکھائی نہ دے رہا تھا بلکہ موت کا فرشتہ۔ واقعی موت کا فرشتہ ہے۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، چند ماہ سے ہی ایسی کیفیت کا شکار ہوں میں۔ چند ماہ سے ہی لبوں سے ہنسی، چہرے کی سرخی، آنکھوں کی کشش، سب کچھ معدوم پڑ گئی ہے، لبوں کو چپ سی لگ گئی ہے۔ مجھے اچھی طرح سے وہ دن یاد ہے جب میں اپنی والدہ کی موت کے بعد قبر پر خطبہ تیار کرانے کے لیے ایک سنگ تراش کے پاس گیا۔ قبرستان کے ایک کونے میں ہی سنگ مرمر کی سلوں پر اپنی فنکارانہ اور ماہرانہ انداز سے لکھتا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی تراش خیاط سے ابھرنے والے چمکتے حروف دل میں اتر جاتے تھے۔ میں نے اسے کہا، بھیا میری والدہ کے نام کا ایک خطبہ بنا دو۔ اس نے ایک گہری نظر میرے چہرے پر ڈالی لیکن میری بات کا جواب نہ دیا۔ خاموشی سے ایک طرف پڑی کاپی میرے سامنے رکھ دی۔ میں سمجھا شاید گونگا ہے، بولنے کی قوت سے محروم ہے، سو میں نے کاپی پکڑی اور ایک صفحے پر والدہ کا نام اور فوتگی کی تاریخ لکھ دی۔ میں نے 25 مارچ 1993 لکھا تھا کیونکہ اسی دن میری والدہ ہم سب کو روتا چھوڑ کر اس جگہ چلی گئی تھی جہاں سے واپس آ جانا ناممکن ہے۔ مطلوبہ میٹر لکھنے کے بعد میں نے کاپی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اس وقت بھی وہ کسی اور کا نام سنگ مرمر کی سل پر کھود رہا تھا۔ اس نے کاغذ لے کر دیکھنے لگا۔ میری نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ بلا کا خوبصورت تھا، آنکھیں بڑی اور موٹی تھیں، چہرے کی رنگت بھی سرخ تھی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود بھی وہ اجڑا اجڑا سا تھا، ایسے جیسے اسے دنیا کی رونقوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ لبوں پر طویل خاموشی تھی۔ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی تو وہ فوراً اپنا کام چھوڑ کر مسجد کی جانب بھاگ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اسے دین سے بہت لگن ہے اور شاید تقویٰ بھی بہت تھا کہ تمام اوزار ویسے کے ویسے ہی بکھرے ہوئے تھے۔ میں منتظر آنکھوں سے اس کا انتظار کرنے لگا، ساتھ ساتھ آس پاس کی قبروں پر لگے خطبے بھی پڑھنے لگا۔ وقت گزاری کا یہ اچھا طریقہ تھا۔ کئی خطبے سال ہر سال پرانے تھے اور کئی مہینوں دنوں کے۔ نہ جانے قبروں کو دیکھ کر مجھے بھی احساس کیوں نہ ہوا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ قبروں میں لیٹے یہ لوگ ابھی بھی ہماری طرح چلتے پھرتے، ہنستے مسکراتے تھے، لیکن آج بالکل خاموش ہیں۔ مجھے تو بس اس نوجوان کا انتظار تھا جو میری عمر کا ہی تھا۔ اس کے چہرے پر طویل خاموشی، چہرے پر پھیکا پن اور زمانے والوں سے بالکل جدا تھا۔ میں اس کے دل میں جھانکنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اس قدر خاموش کیوں ہے، بکھرا بکھرا، اجڑا اجڑا سا کیوں ہے؟ کیا گھریلو پریشانی سے دو چار ہے یا پھر اور کوئی وجوہات ہیں؟ نہ جانے کیوں میں اسے کریدنا چاہتا تھا۔
हालांकि मेरी इससे जान पहचान ना थी और ना ही इससे कबल इसे कहीं देखा था। सिर्फ अपने काम से इसके पास आया था और उसके चेहरे पर बिखरी कहानी ने मुझे इसके करीब सा कर दिया था। आधे घंटे बाद वो वापस आया। ये आधा घंटा मैंने कब्रिस्तान में घूमकर, कब्रों के खुतबे पढ़कर और उसके बारे में सोचकर गुजार दिया था। उसे वापस आते देखकर मैं भी उसकी तरफ बढ़ने लगा। मेरी तवज्जो अब कब्रों के खुतबों पर न थी बल्कि उसके चेहरे पर थी। करीब जाकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भैया बहुत परेशान हूँ। एक नढाल सी कमजोर सी आवाज मुझे सुनाई दी। मुस्कुराते नहीं हैं। उसकी इस बात ने एकदम मेरे लबों की गोयाई छीन ली। एक तवील खामोशी वहाँ फैली रही। तब मुझे एहसास हुआ कि उसकी ये बात दुरुस्त और सच है। कब्रों में लेटे हुए इंसान भी खामोश हैं और ये शायद उस जगह का असर था जिसने उसकी ऐसी कैफियत बना रखी थी। मैं कुछ देर खामोश बैठा रहा और फिर वापस आ गया। वापसी के बाद ध्यान उसके अलावा किसी और तरफ जाता ही ना था। रात सिगरेट पीते और उसके मुतालिक सोचते गुजार दी और एक फैसला कर लिया कि मैं इससे दोस्ती करूंगा, पक्की और सच्ची दोस्ती, क्योंकि उसके दिल में किसी किस्म की खोट या लालच नहीं है। नमाज का पाबंद है और अच्छा इंसान है। सो मैं दूसरे दिन ऑफिस से छुट्टी करके सीधा उसके पास चला गया। उसे मेरी मौजूदगी का एहसास जरूर था, लेकिन खामोशी के साथ अपने काम में लगा रहा। मैं इसके चेहरे के साथ साथ इसके हाथों की महारत को देखता रहा। चंद दिनों में मुझ पर भी ऐसा असर हुआ कि जब तक वहाँ बैठा रहता बिल्कुल खामोश रहता। हंसना तो दूर की बात, ऊंची आवाज से इससे बात भी ना करता। अंधेरे ने कब्रिस्तान में हौलनाकी फैला दी थी। मुझे कब्रिस्तान से डर और खौफ आने लगा, लेकिन जब उसे देखा कि वो भी एक इंसान है जो अकेला यहाँ बैठा हुआ है, फिर मैं क्यों डरूं? तब मैंने अपने अंदर हौसला पैदा किया। बल्ब की हल्की सी रोशनी में वो मुसलसल तवज्जो से काम करता रहा। भैया लगता है कि आज काम बहुत ज्यादा है, घर नहीं जाओगे? मैंने बैठे बैठे सवाल कर डाला। मेरा कोई घर नहीं है, मैं यहीं रहता हूँ। इसकी इस बात पर मैं ऐसे उछला जैसे मुझे झटका लगा हो। ओह सॉरी, मैंने कहा और खामोश हो गया। लेकिन खामोशी मुझे डसने लगी थी। उसे तन्हा छोड़कर घर जाने को जीना चाहता था। एक कुदरती मोहब्बत के तहत ख्वामख्वाह इसके पास बैठा रहा। तब मैंने इसकी तवज्जो एक कुत्ते की तरफ दिलाई जिसे मैं हर रोज एक दरख्त के तने के साथ देखता था, और वो भी काम करते हुए बार बार इस कुत्ते को देखता था। इस कुत्ते को देखते हुए मैं महसूस करता था कि उसकी रंगत बदल जाती है। मैंने बात का सिलसिला बढ़ाते हुए कहा, भैया मैं हर रोज इस कुत्ते को यहाँ देखता हूँ। लगता है जिसने ये कुत्ता बनवाया है वो इसे ले जाना भूल गया है। खालिद नवाज वल्द मोहम्मद नवाज मरहूम। मेरी बात सुनते ही इसने कुत्ते की तरफ देखा। मैंने महसूस किया कि एक मुहीब सा झटका उसे लगा था। उसने जवाब न दिया। कई लम्हात तक उस कुत्ते को देखता रहा, फिर खामोशी से काम करने लगा। काफी देर तक तवील खामोशी फैली रही। तब उसने कब्रिस्तान के एक तरफ देखा और काम छोड़ दिया। यूं खड़ा हो गया जैसे कोई अहम चीज उसे दिखाई दी हो। मैंने भी उस सिमत देखा जिधर वो देख रहा था, तो मैं भी चौंक सा गया। मेरा वजूद लरस गया। कब्रिस्तान में किसी का वजूद देखकर दिल को झटके लगे। हालांकि मेरी मौजूदगी में इस कब्रिस्तान में कोई गया न था।